السلام علیکم. آپ سب احباب کو کھریاں کے اس موبائل سیشن میں خوش آمدید. اور آج جو ہے یہ سیشن ہے آپ کی ان پٹ کے حوالے سے. یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ 24 نومبر کی فائنل کال جو ہے وہ عمران نیازی نے دے دی ہے. اب چونکہ اس کے اندر کرکٹ والا کیڑا جو ہے وہ نہیں ختم ہو رہا، تو ساری زندگی یہی باتیں کرتا رہا، جب جلسے بھی کرتا رہا کہ ایک بال سے 2 وکٹیں گرا دوں گا اور جی امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. تو یہ اسی تسلسل میں اب اس نے یہ کہا ہے کہ جی فائنل کال ہے، تاکہ اس کے جو قوم یوتھ ہے وہ مایوس نہ ہو کہ بھائی اتنی دفعہ کال دی گئی ہیں اور اب اسلام آباد چڑھائی کی تو اس میں سے بیچارہ ابھی تک یہ جیل سے تو باہر نہیں آ سکا. تو اب اس نے ان کو متحرک رکھنے کے لیے، انگیج رکھنے کے لیے لفظ جو ہے فائنل جو ہے وہ ایڈ کر دیا، تاکہ پتہ چلے یہ خصوصی کال ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے؟ آپ لوگ بھی پاکستان کی سیاست کا اتار چڑھاؤ جو ہے اس سے اچھی طرح واقف ہیں. آپ ٹاک شوز دیکھ کر آپ کے اندر بھی میرے خیال میں سیاسی مبصر والا جو ہے وہ ایک شعور جو ہوتا ہے وہ کافی حد تک بیدار ہو چکا ہے. تو آپ لوگ بتائیں کہ بھئی یہ جو فائنل کال ہے کیا یہ پہلی کال سے مختلف ہوگی یا اس کا حشر بھی وہ پہلے جیسا ہی ہوگا؟ میں نے اپنی رائے جو ہے وہ تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس بار بھی جو ہے وہ اسی طرح ہوگا جس طرح وہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. تو یہ ہر بار پہاڑ کھوتا ہے تو اب تو پورا چوہا بھی نہیں برآمد ہوتا، کبھی اس کی دم برآمد ہوتی ہے، کبھی اس کی کوئی ٹانگ نکل آتی ہے، تو پورا چوہا بھی نہیں نکلتا. تو یہی حال اس کی فائنل کال کا ہونا ہے. مقصد بس اس کے صرف یہ ہے کہ میں جو میری قوم یوتھ ہے اس کو انگیج رکھوں اور کسی نہ کسی طرح ان کی امید جو ہے وہ برقرار رکھوں کہ بس جی میں ہنے جیلوں باہر آیا. وہ جیسے باپ جاتا ہے کہیں تو ماں جو ہوتی ہے وہ باپ کے خوف سے اولاد کو بھی قابو رکھتے ہو، پتر اب پیو آنے والا ہے، بندے سے پتر بن جاؤ، پیو آنے والا ہے، تو وہ بچوں کو ڈرا کے رکھتی کہ انہیں پیو آ جائے گا. تو اسی طرح یہ اس نے ایک امید ان کی رکھی کہ بس ابھی میں باہر آیا اور پھر جو ہے بس پاکستان ہمارے کنٹرول میں ہوگا. پھر سوشل میڈیا کی مدد سے یہ ایسی فضا بنائی ہوئی ہے کہ جیسے عمران نیازی بس اب جو ہے اس کی شیروانی تیار ہو رہی ہے اور اس نے حلف لے لینا ہے. ابھی دیکھیں 2 روز پہلے انہوں نے خبر لگا دی تھی کہ عمران کو رہا کرنے کا حکم ہو گیا ہے اور دوبارہ اس کی جو حکومت بحال ہو رہی ہے. تو ہمارا میڈیا جو ہے وہ اب صرف ویوز اور لائکس کے لیے بڑی عجیب قسم کی سرخیاں لگاتا ہے. وہ جو یوٹیوبرز ہیں اور سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ تو چلیں چھوڑیں، مین ہمارے جو چینل ہیں اور وہ بھی اس طرح کے کرتے ہیں. تو یہی پالیسی عمران نیازی کی، یہ ان لوگوں کو یہ بس اس طرح کی خبریں لگا کے امید دلواتا ہے، لیکن عملاً اس کے باہر آنے کا یا اس کال کے کامیاب ہونے کا کوئی چانس نہیں. اور دوسرا اس کو جو ہے وہ ٹرمپ سے امیدیں لگی ہوئی تھیں کہ بس اب تو ٹرمپ جیت گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ والی بھی اس کی جو امیدیں تھیں وہ بھی ساری جو ہے وہ دم توڑ رہی ہیں. آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ٹرمپ نے جتنے اپنے مشیر ابھی تک مقرر کی ان سب کی دلچسپی جو ہے وہ کہیں اور ہے، اسرائیل کی طرف ہے، دوسرے ممالک کی طرف ہے، کسی کی چائنا کی طرف. پاکستان کی ان کی کوئی پرائرٹی نہیں ہے، انہوں نے کبھی پاکستان کا نام نہیں لیا، اور زیادہ تر جو ہیں وہ اسرائیل کے حوالے سے پرو اسرائیل ہیں. تو ان کو کیا پڑا کہ وہ ٹرمپ کو یہ کہیں گے کہ بھائی پاکستان کے حالات کے بارے میں سوچو، وہاں ہمارا ایک جو ہے پیارا قید میں پڑا ہوا اس کو چھڑوائیں. تو ٹرمپ جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی ایسی جو ہے وہ دلچسپی بھی ہوگی اس کے حوالے سے. اور ویسے بھی اس دور میں آپ کو پتہ ہے حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ انفرادی طور پہ ایک دوسرے کے جو ان شخصیات ہوتی ہیں صرف ان کے مابین رشتے نہیں ہوتے، یہ حکومتوں کے ہوتے ہیں اور پھر اس علاقے سے جو ان کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ تو ٹرمپ کا بھی کوئی اس وقت کوئی ایسا امیجیٹ انٹرسٹ نہیں ہے، نہ اس علاقے میں ان کا کوئی افغانستان میں کوئی نیا ایڈونچر وہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ فوری طور پہ جو ہے پاکستان کو انگیج کرنا چاہیں. یا پھر ایران ایک ایسا ایشو ہے، لیکن ابھی تک تو ٹرمپ کی یہ پالیسی نہیں ہے. دیکھیں اگر فیوچر میں جا کے ایران ہوا تو پھر انہیں پاکستان کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ ضرورت بھی جو ہے ہماری فوج کی ہوگی، پولیٹکس کی نہیں، پولیٹیشین کی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے کام لینا ہے ہماری فوج سے. تو انہیں یہاں پر فوج کی حکومت چاہیے جو کہ اس وقت قائم ہے بذریعہ شہباز شریف. تو یہ ایک ایسا سیٹ اپ ہے کہ جو فوج کے بھی کام کا ہے اور فوج سے جو بین الاقوامی قوتیں کام لینے والے چاہتی ہیں ان کے بھی کام کا ہے. تو اس سیٹ اپ کو وہ کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کریں گے. تو فوج والے ہمارے جرنیل جو ہیں وہ تو موجیں کر رہے ہیں اسی سیٹ اپ کی بدولت، 5 سال کی ایکسٹینشن بھی لے لیے. تو وہ عمران نیازی کو کیوں رہا کرنے دیں گے یا کیوں اس کے ایسا سلسلہ کریں گے کہ اس کی کال جو ہے وہ کامیاب ہو. اور جتنی آج تک آپ نے دیکھا ہوگا تحریکیں چلتی ہیں، چونکہ وہ مکمل طور پہ عوامی تحریکیں نہیں ہوتی، یہ ہوتا گیا کہ فوج کے اندر دھڑے بندی ہوتی ہے.
اب وہ جو جرنیل آرمی چیف بننا چاہتا ہے اور اگلا جو ہے وہ ریٹائر ہونے کا نام نہیں لے رہا، وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہا ہے، تو پھر وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. جیسے کیانی کا آپ کو یاد ہوگا، کیانی نے پرویز مشرف سے جان چھڑانے کے لیے یہ کام کیا تھا کہ یہ عدلیہ والی تحریک چلوائی اور ایسا دباؤ ڈلوایا کہ پھر آخر میں پرویز مشرف کو جو ہے اسے آرمی چیف بنانا پڑا اور صدارت بھی چھوڑنی پڑی. تو یہ ہوتا ہے ایسا سلسلہ کہ فوج کے اندر سے ہی جو ہے کوئی سلسلہ ایسا نکلتا ہے. تو فوج اس وقت پوری جو ہے وہ عمران نیازی کے حق میں نہیں ہے. جتنے ہمارے یہ جو جرنیل اس وقت ہیں، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ عمران نیازی تو فوج کے پیچھے پڑ گیا تھا، تو فوج اس وقت عمران نیازی کی جو فائنل کال ہے اس کو سپورٹ قطعاً نہیں کرے گی، کیونکہ یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے. اور اگر ان کے مفاد میں نہیں تو ظاہر ہے پھر جب باقی تحریکیں نہیں کامیاب ہوئیں، آج تک کوئی پارٹی جو ہے 2-4 ہزار سے زیادہ بندے لے کے اسلام آباد جانے میں کامیاب نہیں ہوئی سوائے مولانا فضل الرحمان کی. اب مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی سائیڈ لائن پہ تماشا دیکھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ میں اپنی جو عوامی طاقت ہے وہ عمران نیازی کے لیے کیوں استعمال کروں. اور انہوں نے صاف یہاں یو کے دورے میں ایک صحافی نے جب پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی میں تو اس کو رہا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. تو یہ ایک تو انہوں نے آگاہ خبر بھی دے دی کہ جو حالات ہیں اس کے مطابق، اور ساتھ اسی میں یہ ان کا بیان بھی پوشیدہ تھا کہ ہم اس کی تحریک میں شامل نہیں ہو رہے. تو اسی لیے تو وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر کے چکر لگاتے تھے کہ ان کی اسٹریٹ پاور ہو ہمارے ساتھ تو ہمارا کام آسان ہو جائے. تو وہ مولانا فضل الرحمان نے جھنڈی کرا دی یہاں سے ان کو کہ میں تو اس کو رہا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا. تو اس میں صاف انہوں نے کہہ دیا ہم اس کے ساتھ نہیں چلیں گے. تو جب مولانا فضل الرحمان کی اسٹریٹ پاور اس کے ساتھ نہیں ہے تو اپنے بل پر تو یہ نہ پہلے کچھ کر سکا ہے نہ اب کچھ کرے گا. ہاں شور شرابہ کرنا ہے اور میڈیا پہ وہ اتنا بڑھا چڑھا کر دکھائیں گے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی قیامت آ گئی ہے. تو وہ طوفان ایک رات یا 2 رات رہتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں میڈیا پہ کہ جیسے بس اب عمران نیازی حلف لینے والا ہے، تو جیسے وہ رات گزرتی ہے اس کے بعد پھر وہ ٹھنڈ پروگرام شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی جو یہ کال ہے یہ بھی میرے خیال میں تو جو ہے اس کا کوئی جو ہے نتیجہ نہیں نکلے گا. اس کی جو خاص کر یہ جو چاہتا ہے کہ رہائی ہو میری یا 26ویں ترمیم واپس، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. 2 دن میڈیا کی ہیڈ لائنز بنیں گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 2-4 بندے مارنے مروانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر یہ دنیا میں شور شرابہ کرے، امریکہ میں جا کر وہاں پہ اس کی جو لابی ہے، کیونکہ ابھی اس نے جو ہے ایک لابنگ فرم ہائر کی جن کو $40,000 ماہانہ یہ دیں گے. اب سوچیں $40,000 اس کو ذرا کیلکولیٹ کریں پاکستان میں، تو یہ صرف لابنگ کے لیے امریکہ میں یوز کر رہے ہیں، اس امریکہ میں جہاں یہ کہتے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں. تو اب یہ وہاں پہ جو اگر یہاں خون خرابہ ہوگا تو اس کو جو ہے شور شرابہ وہاں کریں گے اس لابنگ فرم کی مدد سے کہ شاید پاکستان پہ دباؤ پڑے اس سے. تو وہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ہماری فوج جو ہے اب اس وقت امریکہ میں دباؤ میں کم از کم آنے والی نہیں ہے. ان کے دباؤ میں آنے والی ہوتی تو پھر جو ہے بہت پہلے جو ہے حالات بدل گئے ہوتے. تو اب فوج جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ ہوتا ہے نا روزگار کا سلسلہ وہ بہت زیادہ مقامی کر لیا یا عربوں کی طرف کر لیا ہوا. اپنے وسائل وہ خود جنریٹ کریں. اب تو انہوں نے خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ معدنیات جو ہیں ان کو بیچو اور پیسے بناؤ. یہی حال وہ بلوچستان میں کر رہے ہیں، اسمگلنگ بھی کر رہے ہیں. تو وہ کوشش کریں گے ملک کے اندر سے ہی اتنا مال جنریٹ ہو جائے کہ ان کا بجٹ جو ہے وہ پورا ہوتا رہے، ان کو ایکسٹرا پیسہ بھی ملتا رہے. تو فوج جو ہے اس پہ امریکہ فی الحال دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اور نہ انہیں کوئی ضرورت ہے. اور ان کے جو مستقبل کے عزائم ہیں جیسے افغانستان ہے، اگر وہاں کچھ کرنا ہوگا تو فوج کی ضرورت ہوگی. تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی سیاستدان جو ہے وہ ملک پہ اتنا طاقتور بیٹھ جائے کہ وہ فوج کو کنٹرول کرے، فوج اس سیاستدان کی مرضی سے آگے چلے. انہیں فوج پہ ڈائریکٹ جو ہے ایکسیس چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح ایران کی حالات ہیں، اگر وہاں کوئی تبدیلی آتی ہے تو پھر اس میں بھی امریکہ کو ہماری فوج کی مدد کی ضرورت ہے، سیاسی حکومت کی نہیں. تو اس لیے بھی وہ چاہیں گے کہ حکومت جو ہے ایسی ہو کٹ پتلی جس میں فوج کا کنٹرول ہو یا ڈائریکٹ فوج کی حکومت ہو. تو وہ فوج نے پہلے سے سارا سیٹ اپ تیار کر رکھا ہوا ہے، کٹ پتلی حکومت بنائی ہوئی ہے، جو چاہتے ہیں ان سے کروا لیتے ہیں. تو یہ ایک آئیڈیل سیٹ اپ ہے امریکہ کے لیے بھی اور پاکستان کی فوج کے لیے بھی. تو اس کو کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا. تو عمران نیازی کی یہ جو کال ہے یہ ٹھوس ہوگی، اس سے میں سے بھی کچھ نہیں نکلے گا. بس سوشل میڈیا پہ جو ہے جو ہونا ہے وہ ہوگا. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو لطیفہ تو نہیں کہے، بڑا دکھ چھپا ہوا ہے اس واقعے میں کہ ایک بزرگ جو تھا وہ گیا موبائل شاپ پہ اور اس کو جا کے کہتا ہے موبائل شاپ والے کو یہ میرا فون دیکھو یہ ٹھیک ہے، چیک کرو لگتا ہے اس میں خرابی ہے. وہ چیک کر کے کہتا ہے نہیں بابا جی بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بابا کہتے ہیں اگر یہ ٹھیک ہے تو میرا بیٹا فون کیوں نہیں کرتا. تو اب ظاہر ہے وہ دکاندار کیا جواب دے سکتا ہے. تو جب اولاد بے فیض ہو جائے تو آپ کے پاس آئی فون ہو یا کوئی بھی ہو تو آپ کے پاس کال تو نہیں آئے گی. تو یہی صورتحال ہے کہ اب
عمران نیازی بھی جو ہے بڈھے بابے کی طرح جو ہے روز جو پیرے پہ ہوتے ہیں ادھر ادھر ان کو فون دکھاتا پھرتا ہے کہ مجھے امریکہ سے کال کیوں نہیں آ رہی. بھائی ان کو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ویسے ہی بے فیض ہیں، وہ کیوں آپ کے لیے کال کریں گے؟ پہلے یہ بائیڈن کی کال کا انتظار کرتا رہتا تھا، اب حکومت میں تھا تو اس کی کبھی کال نہیں آئی، اب اس کو ٹرمپ کی کال کا انتظار ہے، اور اس بابے کی طرح یہ اپنا فون دکھاتا پھر رہا ہے. تو ظاہر ہے ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح اولاد بے فیض ہو جاتی ہے، ان کو اپنے نئے رشتے بنا لیتے ہیں حالات کے مطابق، جہاں وہ جاتے ہیں وہ وہاں پہ اپنی دلچسپیاں پیدا کر لیتے ہیں. بوڑھے ان کے لیے جو ہے وہ غیر ضروری ہو جاتے ہیں. تو بات تو اچھی نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. تو یہی صورتحال یہ کہ اب عمران نیازی سے ان کے لیے کسی کام کا نہیں ہے، یہ وہ بوڑھا ہے، اب بس یہ اپنا فون چیک کراتا پھر رہا ہے کہ مجھے کال کیوں نہیں آ رہی، اور کال اس کو نہیں آنی. بہت شکریہ آپ لوگوں کے جوائن کرنے کا. اور علی رضا صاحب گڈ لک، بہت شکریہ. عمر خان صاحب وعلیکم السلام. تو آپ لوگوں کی طرف سے ویسے رائے تو نہیں ہے، تو آپ ایسا کیجیے گا. عمر خان صاحب بگ فین ہے، بہت شکریہ. تو آپ کامنٹ میں جو ہے ضرور یہ اپنے رائے دیجیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بھائی یہ اس کی جو فائنل کال ہے اس کا حشر کیا ہوگا. تو پھر ان کامنٹس کی بیس پہ پھر ہم اگلی جو ہے وہ بھی گفتگو جو ہے اس حوالے سے آگے بڑھائیں گے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کے جوائن کرنے کا. کاکی آغا صاحب آگے وعلیکم السلام. ایم عرفان فٹنس وعلیکم السلام. فیصل صاحب وعلیکم السلام. ایم عرفان صاحب کیسے جی؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کا بڑا کرم ہے. شفیع احمد صاحب ایکسیلنٹ، بہت شکریہ، آپ کو پسند آیا. لیکن آپ لوگ بھی تو اپنی فیڈ بیک دیں نا، تاکہ بات جو ہے وہ اس کو آگے بڑھے. ہاں یہ فیشن بوائے صاحب نے کہہ دیا کچھ بھی نہیں ہوگا، جو بھی آپ کی رائے ہے. عمر خان صاحب بگ فین، اللہ آپ کو بہت شکریہ. آمین، آپ کی نیک تمناؤں کا بہت شکریہ. چلیں جی، کافی گپ شپ ہوگی، انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پہ کسی اور روز گپ شپ کریں گے. اس وقت تک کے لیے رب رکھ.